السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ قربانی کے مسائل کیا ہے، قربانی کے احکام کیا ہے، قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کے لیے کیسا جانور ہونا چاہیے، ان تمام کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ قربانی کیا ہے، واٹ از دا قربانی، قربانی کیا ہے۔ تو سامعین اکرام، بتایا جاتا ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن ثواب کی نیت سے ذبح کرنا یہ قربانی ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم کی اس سنت کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی رکھی گئی ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام پر بھی قربانی کا حکم دیا گیا کہ پیارے آقا علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا اس میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو یہ ہے قربانی۔ قربانی کے فضیلت کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ کو ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون جو ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ اور ایک خاص بات یہ کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کس پر واجب ہے، جس پر واجب ہوگی وہی بندہ قربانی دے گا۔ تو اس کے کچھ شرائط ہیں تو بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، یعنی یہ کہ مسافر نہ ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ مالک نصاب ہو، اور مالک نصاب یعنی یہ کہ مالداری اس اعتبار سے ہو کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، نہ کہ اس اعتبار سے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے پاس ان لمحوں میں، قربانی کے لمحے میں آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ آپ مالک نصاب ہو گئے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ چوتھی شرط یہ کہ آزاد ہو، یعنی یہ کہ غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ تھے قربانی جس پر واجب ہو اس کے شرائط ہے، اگر یہ شرائط پائے جائے گے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اب رہی بات کہ قربانی کا وقت، کہ قربانی کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک، یعنی یہ کہ 3 دن اور 2 رات مکمل، 3 دن اور 2 رات مکمل یہ قربانی کا وقت ہے کہ ان دنوں میں آپ کبھی بھی قربانی کر سکتے ہو، لیکن اس شہروں میں یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے آپ قربانی نہ کریں۔ اور قربانی کے لیے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، تو بتایا جاتا ہے کہ اونٹ کی عمر 5 سال کی ہونی چاہیے، اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال کی ہونی چاہیے، بھینس وغیرہ کی عمر 2 سال مکمل ہونی چاہیے، اور یوں ہی بکری وغیرہ کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اب اگر ان میں سے کسی بھی جانور پر ایک دن بھی سال مکمل ہونے میں کم ہو تو جانور کی قربانی نہیں ہوگی، جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی دمبا ہو یا بھیڑ ہو جو کہ 6 ماہ کا ہو اور دکھنے میں سال بھر کا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن جو اس سے پہلے جو جانور کی آپ کو عمر بتائی گئی اس میں ایک دن بھی کم ہوگا تو اس جانور پر قربانی نہیں ہوگی۔ اب اخیر بات یہ کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، تو بتاتے ہیں مفسرین کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، یعنی عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ اب اگر اس میں تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، لیکن اگر زیادہ عیب ہو تو اس سے قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اب جیسے کہ جس کی سنگ پیدائشی نہ ہو، جس جانور کے سنگ پیدائشی نہ ہو تو اس جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر جس جانور کے سنگ پیدائشی تھے پھر ٹوٹ گئے، اور وہ ٹوٹے کیسے کہ جڑ سے ٹوٹ گئے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب اگر جڑ سے اوپر تک یعنی کچھ حد تک ٹوٹا ہو وہ سنگ تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ کہ جس جانور میں جنون ہو، یعنی پاگل پن ہو، اور جنون اتنا ہو کہ وہ چرتا بھی نہ ہو تو اس جانور پر قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ جنون کی حالت میں ہے اور چرتا ہے تو اس پر قربانی جائز ہے، اور خصی کی قربانی بھی جائز ہے۔
یا جانور جو کہ بچے کے قابل نہ ہو یا داغا ہوا ہو یا جس کا دودھ نہ اترتا ہو، تو ان سب قسم کے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اخیر میں یہ بات یاد رہے کہ جانور اگر اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو تو اس قسم کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سامعین کرام، اب ان تمام کے بعد آپ نے قربانی کیا ہے، قربانی کی فضیلت، قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام آپ نے سماعت کر لیا، سن لیا۔ اب اخیر میں آتے ہیں کہ قربانی ہو جانے کے بعد گوشت کی تقسیم کن لوگوں کو کرنی چاہیے، قربانی ہو جانے کے بعد گوشت کن لوگوں کے درمیان بیچنا چاہیے، کن لوگوں کے درمیان بانٹنا چاہیے۔ قربانی کے گوشت کا تقسیم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پورے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرے اور ان میں سب سے پہلا حصہ غریبوں کے لیے نکال دے، دوسرا حصہ اپنے دوست و احباب کے لیے نکال دے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے نکال دے۔ اب رہی بات یہ کہ اگر آپ پورا کے پورا گوشت صدقہ کر دینا چاہتے ہو تو بھی جائز ہے، اب اگر آپ پورا کے پورا گوشت اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہو تو بھی جائز ہے۔